ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے ساتھی وہ عظیم لوگ ہیں جن کے ایمان کی طرح ایمان لانے کا حکم عرش والے نے ہمیں دیا ہے، جن سے اللہ اتنا راضی ہوا کہ وہ چلتے زمین کے اوپر تھے اور ان سے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ مالک آسمانوں سے نازل کر دیا کرتا تھا. اور ان میں کچھ خوش نصیب ایسے بھی جن کا نام لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، دنیا پہ چل رہے ہیں، دنیا کے باسی ہیں، دنیا والوں کے درمیان رہ رہے ہیں، اور ان کے یقینی جنتی ہونے کا اعلان اللہ عز و جل اپنے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کروا رہا. وعمر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، وعثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ، وطلحة فی الجنہ، والزبیر فی الجنہ، وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ، وابو عبیدہ فی الجنہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ کا نام لے کر جنت کی گارنٹی دی اور انہیں جنتی ہونے کا اعزاز عطا فرمایا. یہ وہ 10 خوش نصیب جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں. اللہ کے رسول کے سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن ان کو اسی دھرتی پہ چلتے ہوئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ عز و جل کی طرف سے یہ انعام ملا کہ یہ اللہ کی جنت کے وارث ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا کے جنتی ہونے میں کس کو شک ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر بڑے خوبصورت محل کو دیکھا. جبرائیل سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ یہ اتنا عظیم، یہ اتنا خوبصورت، یہ اتنا پیارا یہ محل کس کا ہے؟ کہا آپ کے امتی کا. میں نے پوچھا کس کا؟ کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر، میرا جی چاہا میں اس گھر کو دیکھوں، اس قصر کو دیکھوں، اس محل کو دیکھوں، لیکن پھر مجھے عمر تیری غیرت یاد آئی اور میں نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ ملتوی کر دیا. حضرت عمر رونے لگ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا؟ صحیح بخاری میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں کوئی شخص بھی خلافت کا حقدار ان لوگوں سے زیادہ نہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک خوش رہے. پھر ان کا نام لے کر فرمایا عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد اور عبد الرحمن یہ وہ لوگ تھے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک خوش رہے. اور خلافت کا حقدار ان سے بڑھ کر اور کوئی نہیں. ترمذی میں ہے، مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر اور امر الہی میں سب سے زیادہ مضبوط عمر رضی اللہ عنہ وارضا، سچی حیا میں سب سے زیادہ عثمان رضی اللہ عنہ وارضا. امت پر مہربان ابو بکر،
اللہ کے معاملات میں، الہی احکام میں مضبوط حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا، اور حیا کے اندر سب سے بڑھ کر عثمان، فرائض کے اندر سب سے زیادہ واقف زید بن ثابت، سب سے بڑھ کر قاری قرآن ابی بن کعب، اور حرام اور حلال کو سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل. پھر فرمایا ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم اجمعین. اور ایک روایت میں ہے سب سے اچھا قاضی علی رضی اللہ عنہ وارضا، سب سے اچھے قاضی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کا نام لے کے ان کی تعریف کی. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں قریش میں 3 اشخاص ایسے ہیں جن کے دل سب سے زیادہ روشن ہیں، چمکتے ہوئے دل ہیں، ان کے اخلاق عمدہ، ان کے دل مضبوط. اگر وہ تجھ سے کوئی بات کریں تو کبھی جھوٹ نہیں کہیں گے، اور اگر تو ان سے بات کرے تیری بات کو نہیں جھٹلائیں گے. اور وہ ابو بکر، ابو عبیدہ بن جراح اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم اجمعین. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی حضرت زبیر فرماتے ہیں صحابہ میں سب سے بڑھ کر خطیب، سب سے بہترین خطیب صحابہ کرام کے اندر حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما. صحابہ کی جماعت میں یہ 2 بہترین خطیب، سب سے بڑے خطیب. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کسی کو خلافت کے لیے نامینیٹ کرتے تو کس کو کرتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ وہ ابو بکر کو یہ حکم دیتے، ان کا نام لیتے، ان کی طرف اشارہ کرتے. ان سے پوچھا گیا پھر تو کہا عمر کو، پوچھا گیا پھر تو کہا ابو عبیدہ بن جراح کو. حضرت سعید فرماتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور سعید قتال کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پہلی صف میں ہوتے. یہ اللہ کے نبی کے جانثار ساتھی، جب قتال کا وقت آتا تو یہ ساتھی اللہ کے نبی سے آگے پہلی صف میں آپ کی حفاظت کرنے والے ہوتے، اور جب نماز کا وقت آتا تو یہ نبی کے پیچھے پہلی صف میں ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی اور اللہ ان سے راضی، اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے لیے جنت کا اعلان. صحابہ کرام کے اندر یہ 10 مبارک لوگ جن کو دنیا میں جنت کا انعام ملا، اعلان ملا، ٹکٹ ملا. اسی طرح صحابہ کرام کے اندر ایک گروہ وہ جو بدر کے مارکے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو کفر اور اسلام کا پہلا مارکا، جو اہل ایمان اور اہل شرک کے درمیان پہلی جنگ، اور وہ عظیم جنگ جس کے اندر اگر باپ مسلمانوں کے ساتھ ہے تو بیٹا کفار کے ساتھ ہے، بھانجا مسلمانوں کے ساتھ ہے تو ماموں کفار کے ساتھ ہے، باپ اور بیٹے کی تلوار ٹکرا رہی ہے، اور ان عقیدوں کا بطلان جنگ بدر سے ہو رہا ہے کہ اپنے اپنے عقیدے پر باقی رہو، کسی کو کچھ نہ کہو، جو تم نے سیکھا ہے اس کو اپنے دل میں دفن کر لو. باپ شرک پہ ہے، بیٹا توحید پہ ہے، بیٹا شرک پہ ہے، باپ توحید پہ ہے، لیکن آپ اس میں پیار و محبت کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں. وہ مسجد میں جا رہا ہے، یہ درگاہ پہ جا رہا ہے، وہ کہتا ہے وہ اپنے مذہب پر ہے، میں اپنے مذہب پر ہوں. کسی کو نہ چھیڑو، کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، اور اپنے مذہب کو نہ چھوڑو. اس عقیدے کا بطلان ہو رہا ہے کہ جو اہل ایمان وہ اہل حق، اور جو اہل شرک ہے وہ باطل پر ہیں، ان سے اہل ایمان کی محبت اور دوستی نہیں ہو سکتی. اسی لیے جب عبد الرحمن نے کہا اپنے بابا سے، بابا 3 مرتبہ جنگ بدر میں اپنی تلوار اٹھائی، آپ کا چہرہ نظر آیا، باپ سمجھ کے میں نے ہاتھ کو روک لیا. جواب میں ابو بکر کہنے لگے بیٹا خوش قسمت ہے تو، تیری گردن 1 مرتبہ ابو بکر کی تلوار کے نیچے بدر کے میدان میں نہیں آئی، اور اگر 1 مرتبہ آ جاتی، اگر 1 مرتبہ آ جاتی، بیٹا سمجھ کے چھوڑ نہ دیتا، رب کا گستاخ سمجھ کے کاٹ ڈالتا. یہ جنگ بدر، یہ وہ مارکا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیشانی کو زمین پہ رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ
یہ 313، یہ کچھ تعداد، یہ بڑے سالوں کی محنت، اگر آج یہ گروہ قتل ہو گیا، مارا گیا، پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کون پیدا ہوگا؟ یہ نبی کی محنت، یہ نبی کی توحید کی دعوت کا نتیجہ میدان کے اندر آیا، پھر اللہ نے اپنی مدد کے دروازے کھولے اور وہ تھوڑی تعداد بہت بڑے لشکر پر غالب آ گئی۔ بخاری و مسلم میں ہے حاتب نبی بلتا کا قصہ، جب انہوں نے خط لے کر مشرکین کی طرف روانہ کیا اور وہ خط پکڑا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کہنے لگے اس قصے کے اخیر میں یہ واقعہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن کو کاٹ ڈالتا ہوں، یہ منافق ہو گیا ہے، اس نے اللہ، اس کے رسول اور مسلمانوں کے راز کو لیک کیا ہے، مجھے اجازت دیجئے میں اسے قتل کر دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر نہیں جانتے ہو یہ بدری ہے، یہ بدر کی جنگ میں شرکت کرنے والا میرا صحابی ہے، اور بدر والوں پر اللہ نے جھانک کر کہا ہے اعملوا ما شئتم، جو جی میں آتا ہے اہل بدر آج کے بعد کرتے رہو، فقد غفرت لکم، میں نے تمہارے ہر گناہ کو معاف کر دیا، ہر خطا کو معاف کر دیا، اور ایک روایت میں ہے فقد وجبت لکم الجنہ، اے اہل بدر جو جی میں آتا ہے کرو، تم پر اللہ نے اپنی جنت کو واجب کر دیا ہے۔ یہ وہ عظیم گروہ، یہ نبی کے وہ عظیم صحابہ، اللہ کے نبی حضرت عمر کو جواب میں کہتے ہیں، اے عمر یہ کہنے والے کہ میں اس کی گردن نہ کاٹ ڈالوں، اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، کیا تو نے یہ نہیں سنا کہ اللہ نے اہل بدر والوں کو کہا تھا، اہل بدر کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا جو جی میں آتا ہے کر گزرو، تمہاری معافی بھی ہوگی اور جنت بھی پکی ہوگی۔ صحیح بخاری میں ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام امام اعظم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اہل بدر کا آپ کے ہاں کیا مقام ہے؟ آپ کے وہ ساتھی جو بدر کے معرکے میں شریک تھے، صحابہ کے درمیان ان کے رتبے اور عزت کی کیا کیفیت ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے فرشتوں کے اندر بھی وہ فرشتے جو جنگ بدر میں مدد کے لیے نازل ہوئے تھے وہ تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہیں۔ جس طرح زمین کے مسلمانوں میں اہل بدر سب سے افضل مسلمان، اسی طرح آسمان کے فرشتوں میں وہ فرشتے سب سے افضل ہیں جو اس جہاد میں نازل ہوئے۔ ابو داؤد میں ہے اور مسند احمد میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد کے شہداء کے بارے میں کہ جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی قالب میں ڈال دیں، ان میں ڈال دی، اب وہ پوری جنت میں، جنت کی نہروں پہ، جنت کے میوے اور باغات میں وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، وہ جنت کی نہروں کے پاس گھومتے ہیں، اڑتے ہیں، پوری جنت کی سیر کرتے ہیں، اس کے پھل کھاتے ہیں، اور پھر عرش کے سائے سے لٹکی ہوئی سونے کی قندیلوں کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ پھر جب انہوں نے اپنے کھانے پینے کی لذت کو محسوس کیا تو کہنے لگے ہمارے بھائیوں تک ہماری یہ بات کوئی پہنچا دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں۔ ہم کہاں زندہ ہیں جی؟ کون کہہ رہا ہے؟ احد کے شہداء، ہم جنت میں زندہ ہیں۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے شہید دنیا میں زندہ ہیں، مدد کرتے ہیں، مشکلیں ٹالتے ہیں، شہداء کی روحیں جمعرات کو گھروں میں آتی ہیں، پوچھتی ہیں کیا پکایا ہے، اور اگر بتایا جائے اچھا مال پکا ہے تو کہتی ہیں سلامت رہو، ہمارا ٹھیکیدار مولوی ہے اس کو بھیج دینا، ہمیں اپنے آپ مل جائے گا، اور اگر پتہ لگے دال مسور پکی ہے تو کہتی ہیں پھٹے منہ تمہارا، لعنت ہو تم پہ، ہمارے لیے یہی رہے گی، اتنا لمبا سفر کر کے جنت سے یہاں آئی اور تم نے آگے دال مسور رکھی ہوئی۔ یہ شہید دنیا میں زندہ نہیں، جو دنیا میں مارا جائے، جس کی بیوی بیوہ ہو جائے، جس کے بچے یتیم ہو جائیں، جس کے جسم کو زمین میں دفنا دیا جائے، پھر وہ اللہ کی جنت میں زندہ ہوتا ہے، دنیا میں زندہ نہیں۔
کہتے ہیں جناب جب شہید زندہ ہے تو انبیاء کیوں نہیں زندہ؟ جب شہید زندہ ہے تو اولیاء کیوں نہیں زندہ؟ اور بھول جاتے ہیں، بلکہ جان بوجھ کے چھپا لیتے ہیں اس بات کو کہ شہید زندہ ہے لیکن دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں، وہ برزخ کی زندگی میں جنت میں زندہ ہیں۔ اور اگر وہ دنیا میں زندہ ہوتے تو انہیں یہ کہنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ ہماری یہ بات، ہماری یہ لذتیں، جنت کے یہ مزے، عرش کی سائے میں لٹکی ہوئی قندیلوں کا آرام، جنت کے مزے ہمارے بھائیوں کو کوئی بتا دے۔ اگر وہ دنیا میں آنے جانے کے قابل ہوتے تو یہ بات خود پہنچا دیتے۔ کیوں حسرت سے یہ بات کی کہ ہمیں اللہ کی جنت میں زندگی ملی ہے، رزق دیا جا رہا ہے، ہمارے بھائیوں تک کاش کو یہ بات پہنچا دے تاکہ وہ میدان جہاد سے منہ نہ موڑے اور جنگ کے دوران الٹے پاؤں واپس نہ لوٹے۔ تو مالک نے فرمایا تمہاری طرف سے یہ بات میں انہیں پہنچا دیتا ہوں۔ اگر شہید خود دنیا میں آنے کے قابل ہوتے، ان کی روحیں دنیا میں آنے کے قابل ہوتی، لوگوں کی مدد کرنے پر قادر ہوتی تو انہیں یہ کہنے کی ضرورت، مالک یہ نہ کہتا کہ تم اہل جنت، تمہارا پیغام تمہارا اللہ ان تک پہنچا دیتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے ان کو مردہ نہ کہو، ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے۔ کہاں؟ عند ربہم، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حسین دنیا میں زندہ ہیں، علی دنیا میں زندہ ہیں، مشکلیں پوری کرتے ہیں، مصیبتیں دور کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، کشتییں پار لگاتے ہیں، میرے مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا۔ کوئی حضرت علی کو پکار رہا ہے، کوئی حسن حسین کو پکار رہا ہے، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہا ہے، کوئی پیر و فقیر کو پکار رہا ہے۔ تو یہ آیت اور یہ حدیث اس کے اس عقیدے کو باطل قرار دیتی ہے کہ شہید دنیا میں زندہ نہیں ہیں، آخرت میں زندہ ہیں، جنت میں زندہ ہیں، رزق ملتا ہے، ان کو مریدوں کے نذرانوں کی ضرورت نہیں ہوتی، شہیدوں کو مریدوں کے نذرانوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ نذرانے درباروں پہ بیٹھے ہوئے پیر کھا جاتے ہیں۔ وہ غریب اگر نیک ہے جو قبر میں پڑا ہے تو جنت کے میوے کھا رہا ہے، تمہاری دال روٹی کی اس کو ضرورت؟ وہ تو اللہ کی جنت میں ہے، اللہ اس کو رزق دے رہا ہے، اور وہ رزق جنت کے میوے ہیں، وہ مزے جنت کی نہروں کے پاس ان کا آرام اور عرش کے سائے کی قندیلوں میں آرام کرنا۔ اسی طرح میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ اس کے بعد افضل ترین مقام رکھتے ہیں جو بیت رضوان میں شامل ہوئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کر چلے، آپ کو روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر، آپ عمرے کی غرض سے آئے تھے، عمرے کی نیت سے آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کو مکہ روانہ کیا۔ اے عثمان تم جاؤ، اہل مکہ کو پیغام دو، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، مارکے کے لیے نہیں آئے، جہاد کی نیت سے نہیں آئے، ہم تو صرف اللہ کے گھر کا عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، تم جاؤ۔ حضرت عثمان گئے رضی اللہ عنہ وارضاہ، اہل مکہ نے ان کا استقبال کیا، کہا اگر بیت اللہ کا طواف کرنا ہے عثمان تمہارے لیے حرم کا دروازہ کھلا ہے، جاؤ طواف کر لو۔ عثمان تیری عظمتوں پہ قربان، عثمان تیرے رسول سے سچی محبتوں پہ قربان۔ اہل مکہ کہہ رہے ہیں جاؤ طواف کرو، حجر اسود کو بوسہ دو، زمزم پیو، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھو، جو کرنا ہے کرو، بیت اللہ کھلا ہے تمہارے لیے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جواب میں کہتے ہیں لوگوں یاد رکھو بیت اللہ کا دروازہ تو کھلا ہے، عثمان کبھی اپنے رسول کے بغیر اس گھر کا طواف نہیں کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے آقا، میرے رسول، میرے امام، اس کو تم منع کرو اس گھر میں داخل ہونے کے لیے اور عثمان کے لیے دروازے کھولو۔ نہیں، عثمان اللہ کے گھر کا طواف اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک اس کا رسول اس کے ساتھ نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ کہنے والوں، حضرت عثمان کو گالیاں دینے والوں، ان پہ طنز کرنے والوں، ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کبھی منافق اور کافر کے لقب سے یاد کرنے والوں، یہ عثمان وہ عظیم ذات ہے. مشہور ہو گیا کہ عثمان شہید کر دیے گئے رضی اللہ عنہ وارضا. مشہور کہاں ہوا؟ مکہ کے اندر حضرت عثمان ہے اور اللہ کے رسول مقام حدیبیہ پر ہیں. مشہور ہو گیا، آپ تک خبر پہنچ گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، لیکن عثمان شہید نہیں ہوئے تھے. یہ بیعت رضوان کا قصہ اللہ کے لیے اگر تھوڑی سی عقل کے ساتھ غور کرو، یہ قصہ نہیں ہے، یہ عقیدے کی بہت ساری الجھنوں کو بھی ختم کر دیتا ہے. اللہ کے نبی حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لیتے ہیں، بیعت کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتے ہیں، اس پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں. صحابہ کا ہاتھ رکھا جاتا ہے، ان سب کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اگر اللہ کے نبی حاضر ناظر ہوتے تو بیعت رضوان کا قصہ واقع آپ یہاں پر بھی ہوتے اور مکے میں بھی ہوتے، آپ کو تو پتا ہوتا کہ یہ عثمان زندہ موجود ہے. اگر اللہ کے نبی حاضر ناظر ہوتے تو یہ قصہ کیسے واقع ہوتا، یہ بیعت کیسے لی جاتی؟ اللہ کے لیے سوچنا. عقل اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، اس کو استعمال کرو. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے، پیروں فقیروں کے بارے میں کہنے والوں، ہمارے ولیوں کو علم غیب، ہمارے پیروں کو علم غیب، ہمارے ملنگوں کو علم غیب، تعویذ فروشوں کو علم غیب، طوطا پارٹی کو علم غیب، جو طوطے پنجرے لا کے صبح صبح طوطے نکال کے 4 پڑیاں آگے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، قسمت جو چاہے پوچھو، ان کو بھی علم غیب. یہ امام الانبیاء ہے، 1400 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، مقام حدیبیہ ہے، حضرت عثمان مکہ کے اندر موجود ہیں. خبر مشہور ہو گئی، عثمان شہید ہو گئے اور عثمان کے خون کے بدلے کے لیے، انتقام کے لیے، لڑائی اور قتال کے لیے اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے موت کی بیعت لے رہے ہیں، لڑنے اور مرنے کی بیعت لے رہے ہیں. عثمان کے خون کا انتقام لینے کی باتیں ہو رہی. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ کو تو پتا ہوتا کہ یہ افواہ پھیلی ہے، یہ جھوٹی خبر ہے. مجھے تو پتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ وارضا زندہ سلامت موجود ہیں، وہ شہید نہیں ہوئے، ان کو مارا نہیں گیا. یہ وہ عظیم لوگ جن کے لیے قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ ان سے راضی ہوا، ان اہل ایمان سے، ان 1400 صحابہ کو، مالک اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوا کو اللہ مومنین کہہ رہا ہے. میرے نبی کے صحابہ کی تکفیر کرنے والوں، میرے نبی کے صحابہ کے ایمان کا انکار کرنے والوں، یہاں اللہ اپنی کتاب میں، اپنے کلام میں کیا کہہ رہا ہے؟ غور کرو. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہوا مومنین سے. کب؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اللہ ان سے راضی ہوا. اور یہ اہل ایمان اللہ کے کلام کے الفاظ کے اندر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. اللہ نے ان کے دل کو، ان کی دل کو ان سے راضی ہوا اور ان کے دل کو اس کے اندر جو راز ہے اس کو بھی اللہ نے پہچان لیا، ان پر اطمینان نازل کیا، انہیں قریب فتح کی خوشخبری عنایت کی. یہ اہل ایمان اللہ کے کلام میں، ان کا دل ایمان سے بھرا ہوا. مالک کے کلام میں اس کا بھی اعلان موجود. ان پر اللہ نے سکینہ، سکون، راحت، اطمینان کو نازل کیا اور بہت جلدی ایک فتح کی خوشخبری سنائی، بہت سی غنیمتوں کی خوشخبری سنائی. اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. صحیح بخاری میں حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن فرمایا، سنیے
میرے نبی کی حدیث کو سنیے اور صحابہ کی عزت، صحابہ کی محبت، صحابہ کے مقام کو اپنے دل میں زندہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا انتم خیر اہل الارض، اے حدیبیہ کے اندر موجود میرے صحابہ کی جماعت، اس دھرتی پہ تم سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے، تم دھرتی کے سب سے بہترین لوگ ہو۔ وَكُنَّا 1400، صحابہ کہتے ہیں ہم اس وقت 1400 کے قریب تھے، آج روئے زمین پر بسنے والوں میں سے تم میں سے بہتر نبی کہہ رہے ہیں حدیبیہ میں موجود میرے صحابہ دنیا میں ان سے بہتر کوئی نہیں۔ اور اسلام کی طرف نسبت کرنے والے ظالم وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان سے بڑا کافر بھی کوئی نہیں۔ نبی کی وفات کے ساتھ ہی سارے ہی مرتد ہو گئے تھے، کوئی بھی مسلمان نہیں بچا سوائے 3 یا 4 یا 7 کے۔ ان کے ایمان کی گارنٹی اللہ نے دی، ان صحابہ کے ایمان کی گارنٹی محمد الرسول اللہ نے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل النار ان شاء اللہ من اصحاب الشجرہ احد، میرے یہ بیت رضوان کے ساتھی ان میں سے اللہ نے چاہا تو کوئی ایک بھی آگ کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ الذین بایعوا تحتها، جنہوں نے اس درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہاں انشاءاللہ سے مراد تبرک کے لیے اللہ کے نبی نے اس جملے کو استعمال کیا، وگرنہ یہ بات یقینی ہے کہ کوئی صحابی بھی جہنمی نہیں، یہ سب کے سب اللہ کی جنت میں داخل ہونے والے۔ جب صحابہ کی شان، آپ کے فضائل یہ ہے تو ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، جو اہل سنت بنتا ہے، جو اہل سنت ہونے کے اقرار کرتا ہے، صحابہ کے بارے میں اس کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے اہل سنت، اہل الحدیث، اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کرنے والے، اور جن کے سے محبت کی جاتی ہے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ یہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے، یہ اہل توحید کا عقیدہ ہے۔ وہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، حسنین سے، معاویہ سے، ابو سفیان سے، بدر والوں سے، احد والوں سے، خندق والوں سے، بیت الرضوان والوں سے، تمام صحابہ سے اللہ کے لیے اہل توحید، اہل سنت، اہل الحدیث محبت بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن سے محبت کرنا واجب ہے۔ صحابہ سے محبت کرنا واجب ہے، ان کے لیے دعا کرنا لازم ہے، اور ان کے بارے میں دل میں بغض رکھنا، عداوت رکھنا یہ حرام ہے۔ مومن کے دل میں صحابہ کی نفرت آ ہی نہیں سکتی۔ دل کے اندر ایمان، یاد کر لیجئے ہمارے اس جملے کو، دل کے اندر ایمان اور صحابہ سے بغض جمع، جہاں ایمان ہوگا وہاں صحابہ کی محبت ہوگی، اور جہاں صحابہ سے بغض ہوگا وہاں کفر کی نشانیاں ہوں گی، ایمان کی نشانی نہیں ہوگی۔ صحابہ سے محبت کرنا، صحابہ کے لیے دعا کرنا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا ہے اور دین کی نصرت کے لیے انہیں چنا، انہوں نے جہاد کیا، اور انہی کے بارے میں مالک کہتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں، جو کہیں گے اے ہمارے اللہ ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے تجھ پر ایمان لا چکے۔ مسلمان گزر جانے والے اہل ایمان کے لیے معافی کے سوال کیا کرتا ہے، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کوئی دشمنی نہ ڈال، اے اللہ بے شک تو شفقت اور مہربانی کرنے والا۔ صحابہ کے لیے دعا کرنا، صحابہ سے محبت کرنا، اور جو صحابہ سے دشمنی کرے ان سے دشمنی کرنا
مومن پر واجب ہے. جو نبی سے محبت کرے اس سے محبت کرنا واجب, جو نبی کے صحابہ سے محبت کرے اس سے محبت کرنا واجب, اور جو اللہ اس کے رسول اور اس رسول کے صحابہ سے دشمنی کرے اس دشمن سے دشمنی کرنا بھی واجب ہے. یہ آیت کریمہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ صحابہ سے محبت کرنا واجب ہے. صحیح مسلم میں ہے, حضرت عائشہ اسی آیت کے بارے میں فرماتی ہیں لوگوں کو حکم دیا گیا وہ اصحاب محمد کے لیے دعائے مغفرت کرے. اللہ نے لوگوں کو یہ حکم دیا, اس آیت میں یہ حکم موجود ہے کہ اصحاب محمد کے لیے دعائے مغفرت کریں, لیکن لوگوں نے انہیں برا کہنا شروع کر دیا. برا ہو ان کا جو صحابہ کو برا کہیں. صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کے بارے میں فرمایا تھا لا يحبهم الا مومن, میرے انصاریوں سے مومن کے علاوہ کوئی محبت. اپنا ایمان چیک کرنا ہو تو نبی کی ان حدیثوں کو یاد کر لو. جس کے دل میں صحابہ کی محبت اس کے ایمان کی گارنٹی محمد الرسول اللہ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لا يحبهم الا مؤمن, میرے ان صحابہ سے مومن محبت کرے گا, اور جو محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں. ولا يبغضهم الا منافق, اور ان سے بغض صرف منافق رکھے گا جس کے دل میں نفاق ہو, جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کلمے کا ورد کرتا ہو لیکن اندر سے ایمان کا دشمن ہو, اسلام کا دشمن ہو, قرآن کا دشمن ہو, وہ میرے نبی کے صحابہ سے بغض رکھتا ہے. من احبهم احبہ اللہ ومن ابغضهم ابغضہ اللہ, جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا, جو ان سے نفرت کرے گا اللہ اس سے نفرت کرے گا. اللہ کی محبت کا پیمانہ, اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ صحابہ کی محبت. صحابہ کے لیے دعائے خیر, جو ان سے محبت کرے اللہ ان سے محبت کرے, جو ان سے بغض کرے اللہ ان سے بغض کرے. امام ابو جعفر رحمہ اللہ صحابہ کرام کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں اور کسی ایک صحابی کی محبت میں غلو نہیں کرتے کہ حضرت علی کو اٹھائیں اور اللہ کر دکھائیں. توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں, نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں. علی علی نہیں ہے, علی الہ ہے. دھما دھمس کلندر, علی کا پہلا نمبر, علی دم دم کے اندر. یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں کہ وہ نبی کے کسی صحابی کی شان میں غلو کرتے ہوئے اس کو اس کے مقام سے بلند کر دیں, اور نہ ہی ان میں سے کسی صحابی سے برات کا اعلان اہل سنت کرتے ہیں. اور ہم ایسے شخص سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھتا ہو اور ان کا خیر کے ساتھ ذکر نہ کرتا ہو, اور ہم صحابہ کو خیر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. ان کی محبت عین دین, ایمان اور احسان ہے, اور ان سے بغض رکھنا عین نفاق, کفر اور سرکشی ہے. شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اہل سنت کے اصولوں میں سے یہ اصول بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دلوں کو بغض سے پاک کر لو اور اپنی زبان کو ان کی عیب گیری سے محفوظ کر لو. اہل سنت وہ ہے, اہل ایمان وہ ہے جو اپنے دل کو صحابہ کے بغض سے پاک رکھتا ہے اور اپنی زبان کو ان کی عیب گیری سے بچا کر رکھتا ہے. خاص طور پہ وہ معاملات جن میں صحابہ میں اختلاف ہوا اور نوبت جنگ و جدال تک آئی, اہل سنت ان معاملات کے اندر اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں, اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں. وہ اللہ کے پاس چلے گئے, اللہ جانے اور وہ جانے, کسی ایک گروہ کو کافر اور مرتد نہیں کہتے, منافق نہیں کہتے, ان پہ فتوے نہیں لگاتے. دونوں گروہوں کا ذکر خیر کے ساتھ کرتے ہیں اور ان کا معاملہ ان کے رب پر چھوڑتے ہیں. اہل سنت اپنے صحابہ کرام کے لیے جنت کی گواہی دیتے ہیں کیونکہ مالک ان سے راضی ہوا اور مالک نے اپنی رضات کا ذکر اپنی کتاب میں کیا.
سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں مہاجرین، انصار اور تمام صحابہ سے اللہ نے راضی ہونے کا اعلان کیا اور ان کے جنتی ہونے کا اعلان کیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ یہ اللہ کے نبی کے وہ ساتھی جن کا ذکر اللہ کرتا ہے، السابقون، شروع میں ایمان لانے والے، پہل رسول کا ساتھ دینے والے، مہاجر، انصار، اور جو نبی کے صحابہ میں، نبی کے انصاری صحابہ، مہاجر صحابہ، ان کے منہج پر چلے، ان کے راستے پر چلے، اللہ ان سے بھی راضی اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہے۔ اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی اللہ کی جنت کا حصول۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت، تہجد کے وقت اپنے حجرے سے باہر آتے ہیں اور ایک صحابی کو دیکھتے ہیں، وہ تازہ پانی اور مسواک لے کے آپ کے خدمت کے لیے کھڑا ہے، خوش ہو کر فرماتے ہیں میرے ساتھی مانگ جو مانگتا ہے۔ وہ صحابی ایک ہی سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا ہے مانگ کیا مانگتا ہے، تو اتنا ہی مانگتا ہوں جس طرح آج آپ کے در پہ کھڑا ہوں، جنت میں بھی آپ کا پڑوس اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ آپ نے کہا کچھ اور مانگ لے۔ اس صحابی کے جذبات کو یوں بیان کیا جائے تو درست ہوگا کہ آقا یہ مانگنے کے بعد اب ہاتھ اٹھتے ہی نہیں، یہ مانگ کر میں نے سب کچھ مانگ لیا۔ ارے نبی سب سے اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے تو نبی کا پڑوس بھی مل گیا، رب کی جنت بھی مل گئی، اور کیا رہا؟ اور اگر نبی مختار کل ہوتے، کہتے جا تجھے دیا، جو تو نے کہا میں نے دیا۔ آپ نے فرمایا اگر تو یہی بات ہے، اپنے اس مانگ میں سچا ہے تو کثرت سے سجدے کر کے میری مدد کر، کثرت سے سجدے کر، ان سجدوں کی وجہ سے اللہ تجھے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، تیرا عمل ہوگا، نبی کی شفاعت ہوگی، پھر وہ تیری مانگ پوری ہو جائے گی جو تو مانگ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جن صحابہ کو جنتی کہا، اہل سنت ان کو بھی جنتی مانتے ہیں، اور جن کا نام لے کر نہیں عام کہا ان کو بھی جنتی مانتے ہیں، اور ان کی فضیلت کی یہ دلیل ہے جو قرآن حکیم کی ہم نے یہ آیت سنی۔ تمام کے تمام صحابہ ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں، اور یاد کر لیجئے گا اس جملے کو، وہ لوگ جو نبی کے صحابہ کو غیر ثقہ کہتے ہیں، جو نبی کے صحابہ پر طعن کرتے ہیں، وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے معانی اپنی مرضی کے نکالے جائیں۔ قرآن اور حدیث کا وہ مفہوم بیان کیا جائے جو ان کا دل چاہے، جو ان کی خواہشات چاہیں۔ اسی لیے وہ صحابہ پہ طعن کرتے ہیں کہ جب صحابہ کی حیثیت مشکوک ہو جائے گی تو جو قرآن انہوں نے لکھا ہے، جو حدیثیں انہوں نے لکھی ہیں، ان کی کنڈیشن تو اپنے آپ مشکوک ہو جائے گی۔ اس لیے یہ صحابہ پہ طعن کرتے ہیں تاکہ قرآن و حدیث سے مسلمانوں کو توڑ دیں۔ تاریخ کے اندر ایک کتاب، اس میں ایک قصہ بڑا عجیب لکھا ہے، ایک شافعی اور ایک حنفی، دو مولویوں کا مناظرہ ہو رہا۔ دوران مناظرہ شافعی نے دلیل دی، حدیث پیش کی، اب وہ حنفی مناظر خاموش ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں۔ المستطرف فی کل فن المستطرف کتاب کا نام ہے، اس میں ایک قصہ موجود ہے۔ جب وہ حنفی مولوی کو جواب نہ دے سکا، اس نے کہا اس حدیث کا راوی کون ہے؟ کہا اس حدیث کا راوی ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ تو فوراً کہنے لگا یہ حدیث نہیں مانی جائے گی کیونکہ ابو ہریرہ غیر فقیہ صحابی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے زبان سے یہ جملہ نکلنا تھا کہ چھت پہ سے ایک سانپ اس کے اوپر گرا اور وہ حنفی مولوی بھاگا، آگے آگے وہ بھاگ رہا ہے، پیچھے پیچھے سانپ بھاگ رہا ہے، اور اس سے پیچھے شافعی مولوی بھاگ رہا ہے اور کہہ رہا توب اللہ توب اللہ توب اللہ، تو نے صحابی کی تہمت، صحابی پر تہمت لگائی اور صحابی کی توہین کی، تو اللہ کے دربار میں توبہ کر، تیرے لیے یہ سزا ہے جو تیرے پیچھے چل رہا ہے۔ تو جو صحابہ کو غیر فقیہ کہے،
جو صحابہ کو غیر ثقہ کہیں، جو صحابہ کی روایات کو ٹھکرائیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اپنی مرضی کی جو چاہے تشریح بیان کریں اور جو چاہے تفسیر بیان کریں۔ صحابہ کرام تمام کے تمام قابل اعتماد ثقہ، اور دلیل اس کی قرآن حکیم کی آیت ہے، سورۃ بقرہ ہے، 143 آیت ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ اور رسول اللہ تم پر گواہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت وسطا، بہترین امت، عادل امت۔ اس کی تفسیر میں بیشتر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد بہترین، سب سے افضل، ثقہ اور قابل اعتماد امت۔ اس آیت میں سب سے پہلے خطاب کن سے ہوا؟ رسول اللہ کے صحابہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیت سب سے پہلے خطاب نبی کے صحابہ سے کر رہی ہے، اور اللہ ان صحابہ کی جماعت کو بہترین، عادل اور افضل ترین جماعت قرار دے رہا ہے، جنہیں تبلیغ دین کی ذمہ داری سونپی گئی، جیسا کہ مالک کے اس فرمان کے اندر بھی یہ حقیقت موجود ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لے کر آتے۔ مواحد اللہ کی توحید کو آگے پہنچاتا ہے، مواحد اللہ کی اس شریعت کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، اور وہ ساتھ اہل ایمان بھی ہوتا ہے۔ جو مشرک ہو، یاد کر لیجئے، جو مشرک ہو اس کی کوئی محنت اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اپنے صحابہ کے جمع خفیر مجمع کو دیکھتے ہوئے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب، اے میرے صحابہ کی جماعت، جو موجود ہیں وہ جو کچھ سن چکے ہیں ان کو سنا دیں جو موجود۔ یہ تبلیغ کی ذمہ داری، یہ دعوت کی ذمہ داری صرف چند مولویوں پر نہیں ہے کہ مولوی صاحب کا کام ہے وہی اسٹیج پہ کھڑے ہو کر بیان کریں۔ جس کو اللہ کے دین کی بات ملے، جس کو اللہ کی توحید کی بات ملے، اس پر ذمہ داری ہے جو اس نے سنا ہے اس دعوت کو آگے پہنچائے۔ کوئی کہہ سکتا ہے مولوی صاحب ہم تو پڑھے لکھے نہیں، ہم کیسے پہنچائیں؟ بھائی کیسٹ کے ذریعے، کتاب کے ذریعے، سی ڈی کے ذریعے، خود درس پہ آ رہے ہو تو کسی کو اپنے ساتھ لے کر آؤ، اللہ کے دین کی بات پہنچاؤ۔ بے بہا وسائل ہیں، یہ مکاتب دعویٰ کھلے ہوئے، اللہ سعودی حکومت کو جزائے خیر عطا فرمائے، وزارت شؤون اسلامیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کسی کو کچھ نہیں بول سکتے، اس کو اس مکتب کی طرف رہنمائی تو کر سکتے ہو۔ کسی بھی جنسیہ کا ہے، ہر نیشنلٹی کے درس یہاں پر ہوتے ہیں، ان کو دعوت دو، بھائی آؤ اللہ کے کتاب کو سیکھو۔ یہ امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر کہا، خبردار جو یہاں پر موجود ہے وہ غیر موجود تک اس دین کو، اس دین کی دعوت کو پہنچائے۔ ان آیات اور حدیث نبوی سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام امین بھی تھے، ثقہ بھی تھے اور قابل اعتماد بھی تھے، اسی لیے انہیں تبلیغ دین جیسا اہم ترین فریضہ سونپا گیا۔ اگر وہ امین اور ثقہ نہ ہوتے تو انہیں یہ ذمہ داری سونپی، ان کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا۔ اگر وہ غیر امین ہوتے، خیانت کرنے والے ہوتے، عادل نہ ہوتے، ثقہ نہ ہوتے، افضل نہ ہوتے، تو اللہ کبھی بھی ان کو اپنے نبی کا ساتھی مقرر اور ان کے ذمے تبلیغ دین کی ڈیوٹی نہ لگاتا۔ وہ سب سے افضل اس امت میں، اسی لیے سب سے بڑی ذمہ داری بھی ان کو دی گئی۔ مالک کے فرمان پہ غور کیجئے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس کا مطلب ہے اللہ کے ہاں ان کی گواہی قابل قبول ہے۔ اے صحابہ کی جماعت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔
جب صحابہ گواہ دیں گے تو اللہ ان کی گواہی کو قبول کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی گواہی سب سے زیادہ بہتر ہے, قابل قبول ہے, یہ قابل اعتماد ہیں. صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا حرام ہے. جس کے دل میں ایمان ہو وہ نبی کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا, گالی گلوچ نہیں کر سکتا, گندی زبان ان کے بارے میں استعمال نہیں کر سکتا. اہل سنت کے نزدیک صحابہ کو برا کہنا, گالیاں دینا حرام ہے, اور یہ حرمت اللہ کی کتاب سے ثابت ہے, رسول کی حدیث سے ثابت ہے. قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. جو لوگ مومن مردوں مومن عورتوں کے بغیر, مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر کسی جرم کے, جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تکلیف دیں وہ بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں. تو مومن مردوں میں سب سے پہلے مومن کون؟ میرے نبی کے صحابہ. مومن عورتوں میں سب سے پہلے کون؟ میرے نبی کی بیوییں اور میرے نبی کے اہل بیت, میرے نبی کی صحابہ کی ازواج. یہ مومن مردوں اور عورتوں کا پہلا گروہ. جو ان کو گالی دے, جو ان کو تکلیف دے, جو ان کے بارے میں زبان دراز کرے, وہ گالی دینے والا معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دے, یا ابو سفیان کو گالی دے, یا شیخین کو گالی دے, نبی کے کسی صحابی کو گالی دینے والا قرآن کہتا ہے بہت بڑے گناہ کو اٹھا رہا ہے. ابن عباس سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی, سنیے نبی کی حدیث سنیے, اور ہر اس آدمی کو پیغام نبی کی اس حدیث کی روشنی میں پہنچا دیجئے جو اپنے نبی سے کسی تعلق کی امید رکھتا ہے, جو نبی کے امتی ہونے کا دعوے دار ہے, جو اپنے کلمے میں نبی کا نام لیتا ہے, اس کو سناؤ تیرے آقا اور تیرے امام, تیرے نبی اور قائد نے کہا من سب اصحابی, جو میرے صحابی کو گالی دے فعلیہ لعنت اللہ, اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے. مجالس ذکر حسین میں گالی دینے کو دین سمجھا جاتا ہے. گالی دینے کے فضائل ذاکر بیان کرتا ہے, کتابیں بھری پڑی ہیں. ابو بکر کو گالی دو گے تو یہ ملے گا, عمر پہ لعنت کرو گے تو نعوذ باللہ یہ ملے گا, قریش کے دو صنم ان کو گالیاں دو گے تو یہ ملے گا. ارے کتنا عجیب مذہب ہے جہاں گالی دینا بھی ثواب بن جاتا ہے, اور دنیا کے کسی مذہب میں گالی دینا ثواب. اور اللہ کے نبی فرما رہے من سب صحابی, جو میرے صحابی کو گالی دے فعلیہ لعنت اللہ, اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے. والملائکہ, صرف اللہ کی نہیں, والملائکہ والناس اجمعین, صحابہ کو گالی دینے والے پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور کائنات کے ہر انسان کی لعنت. جو نبی کے صحابہ کو گالی دے اس پر کائنات کے ہر انسان کی لعنت برسے. حضرت جابر فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا گیا لوگ نبی کریم کے صحابہ کو برا کہتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, حتیٰ کہ ابو بکر و عمر کو بھی معاف نہیں کرتے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا تم اس پہ تعجب کرتے ہو؟ لوگ صحابہ کو گالیاں دے رہے, ابو بکر و عمر کو بھی معاف نہیں کرتے, تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا سنو, دراصل ان صحابہ کا عمل منقطع ہو چکا ہے, فوت ہو گئے, اللہ کے پاس گئے, اعمال کٹ گئے, لیکن اللہ چاہتا ہے ان کا اجر و ثواب جاری رہے. جو گالی دے رہا ہے, جو صحابہ کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے, تو ان کے میزان میں درجات کی بلندی ہو رہی ہے اور اس پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے. یاد رکھیے جو صحابہ کو برا کہے, ان کے عیب نکالے, تو حقیقت میں وہ نبی کی عیب گیری کرتا ہے. کیسے؟ کوئی شخص کہ جی آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, آپ بہت اچھے ہیں, لیکن جو لباس آپ نے پہنا وہ اچھا نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ دو تین جملوں پہ غور کرنا. آپ بہت اچھے ہیں
لیکن جو لباس آپ نے پہنا ہے وہ بہت گندا ہے. آپ بہت اچھے ہیں, آپ کی بیوی بہت گندی ہے. کوئی کسی کے بارے میں کہ جی یہ جو ہے نا جی ماشاءاللہ شاہ صاحب, شیخ صاحب, پیر صاحب, حضرت جی بہت اچھے ہیں, اولاد بڑی گندی ہے, بیوی بڑی گندی ہے, گھر بڑا گندا ہے, سواری بڑی گندی ہے, اس کے دوست بڑے گندے ہیں, اس کا کپڑا بڑا گندا ہے, اس کا لباس بڑا گندا ہے, خود بہت اچھا ہے لیکن اس کا لباس بڑا گندا ہے, تو بھائی تو سیدھی طرح کہہ دے کہ تو ہی چوڑ ہے. معاملہ یہی ہے نا. آپ جو یہ ڈرامہ جو کر رہے, آپ اچھے ہو لباس گندا ہے, جو بندہ اچھا ہو وہ اچھا لباس نہیں پہنے گا. مطلب تو یہی نا بھی آپ اچھے ہو لیکن اچھا لباس پہننا آپ کو پتا. آپ اچھے ہو, جو اچھا ہے وہ اچھی بیوی تلاش کرے گا. نہیں جی یہ اچھے ہیں, ان کی بیوی بہت گندی ہے, تو آپ سیدھی طرح یہ کہہ دو بھائی نہیں, اس بندے کو اتنی بھی تمیز نہیں تھی کہ میں بیوی اچھی ڈھونڈ لوں. کوئی یہ کہ یہ تو اچھا ہے, اس کے سارے دوست بڑے گندے ہیں, تو سیدھی طرح تم اسی کو گالی دے رہے ہو نا. علی ھذا القیاس, جو نبی کے صحابہ کو گالی دے, نبی کی ازواج کو گالی دے, نبی کے ساتھیوں کو گالی دے, جو زندگی میں بھی نبی کے ساتھ, مرنے کے بعد بھی نبی کے ساتھ, اٹھیں گے بھی تو نبی کے ساتھ, حوض کوثر پر بھی تو نبی کے ساتھ, جو ان کو گالی دے وہ حقیقت میں کس کو گالی دے رہا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے اور ان کا عیب نکالتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارتیں سنائی جن کو لوگ گالی دے رہے ہیں, اور ایسا شخص صرف نبی کو گالی نہیں دے رہا, اللہ پر بھی اعتراض کر رہا ہے. کیونکہ اگر یہ صحابہ نبی کے برے ہوتے, غیر عادل ہوتے, غیر ثقہ ہوتے, غیر فقیہ ہوتے, تو پھر اللہ ان کو نبی کا ساتھی نہ چنتا, کسی اور اللہ کے لیے مشکل تھا اور امت لے آتا. جو کفر میں مر گئے ان کو مسلمان کر کے نبی کا ساتھی بنا دیتا. جب اللہ دعا کر رہا, اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہ سے, اللہ یا عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن حشام دے دے, دونوں میں سے کوئی ایک دے دے, تو اللہ چاہتا ابو جہل کو کلمہ پڑھا دیتا. کوئی مشکل تھا مالک کے لیے. کیوں اللہ نے ابو بکر حضرت عمر کو کلمہ پڑھایا؟ کیونکہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا تھا اور اللہ نے اس کو پسند کیا تھا اور اللہ نے اس کو چنا تھا. تو جو نبی کے صحابہ میں عیب نکالتا ہے وہ نبی میں عیب نکالتا ہے, اور وہ اللہ پر بھی اعتراض کرتا ہے, کیونکہ اللہ نے ان کو نبی کا ساتھی بنایا, ان کے لیے معافی کے اعلان کیے, ان کے لیے جنت کی بشارتیں کی. اور ایسا آدمی پورے دین اسلام میں طعنہ زنی کرتا ہے, کیونکہ ہم تک اسلام قرآن اور حدیث کی صورت میں پہنچا ہے. قرآن کو سن کر یاد کرنے والے بھی یہ صحابہ, قرآن سن کر لکھنے والے بھی یہ صحابہ, نبی کی حدیثیں سن کر لکھنے والے یہ صحابہ, نبی کی حدیثیں سن کر یاد کرنے والے یہ صحابہ, اور اس قرآن و حدیث کو آگے امت میں پھیلانے والے یہ صحابہ. جو صحابہ کا دشمن ہے وہ حقیقت میں اللہ کا دشمن ہے, رسول اللہ کا دشمن ہے, قرآن کا دشمن ہے, حدیث کا دشمن ہے, پوری شریعت اسلامیہ کا دشمن ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرمائے, اللہ ہمیں زندہ رکھے, صحابہ کی محبت پہ رکھے, موت دے تو صحابہ کی محبت میں دے. اور اللہ تجھ سے تیرے یہ بندے سوال کرتے ہیں, مالک ہمیں قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا. استخارہ کی نماز کا کیا طریقہ ہے؟ استخارہ کی نماز 2 رکعت آپ نماز پڑھیں اور پھر تشہد میں جو دعا آتی ہے استخارہ کی وہ دعا کریں. یہ استخارہ دعا ہے, ایک دفعہ کریں, لازمی نہیں آپ کو خواب آئے, خواب آنا کوئی شرط نہیں ہے. آپ کا دل کسی ایک بات پہ ڈٹ جائے گا, مطمئن ہو جائے گا, ایک دن نہ ہو تو دوسرے دن کریں, دوسرے دن نہ ہو تیسرے دن کریں, کم از کم زیادہ سے زیادہ 3 دن تک دعا 3 دفعہ کی جا سکتی ہے, اور یہ بھی دعا ہے. اور جو استخارہ ہمارے ہاں ٹی وی چینلوں پہ چلتا ہے, ڈی ایم اسلام پر یا کیو ٹی وی پر فون کر کے استخارہ کرتے ہیں, پردے کے پیچھے مولوی صاحب بیٹھے ہیں, مولوی صاحب میں نے فلاں دکان کھولنی ہے, استخارہ کر کے دسو ٹھیک رہے گی, کھولنی میں دسو تسی, پنگا تینوں ہے تو آپ پوچھ, کسی کو کیوں ڈالتا ہے؟ یہ سب مولویوں نے کھانے کے ڈرامے بنائے ہیں جو ٹی وی چینل پر استخارہ کھول کے بیٹھے ہیں. یہ کھانے کے چور ہیں, ڈاکو ہیں, جو دین اسلام کی اوپر اتنا بڑا دھبا ہے کہ وہ صفات جو خالص اللہ کی ہے یہ اپنے مولوی کو دیتے ہیں. علم غیب کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. اور یہاں مولوی کیوں ٹی وی والا عالم الغیب ہونے کا دعوے دار ہے. فون کرنے پر میں جی فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, ذائچہ لگا کر بتاؤ کیا بنے گا, وہ بتاتا ہی ٹھیک رہے گی, کہتا نہیں ٹھیک نہیں رہے گی, یہ دکان ٹھیک رہے گی, یہ نہیں ٹھیک رہے گی, یہ کاروبار ٹھیک, تجھے کیسے پتہ لگا غیب کی باتوں کا؟
اور عجیب بات ہے، نبض دیکھ کر تو حکیم بتایا کرتے تھے، اس کو اٹھرا ہے، اس کو صفرا ہے، اس کو بخار ہے، اس کو ٹی بی ہے۔ یہ ٹیلی فون کی تار پکڑ کے بتاتا ہے، اس پہ جادو ہے، اس پہ ٹونا ہے، اس پہ یہ نیا حکیم آیا ہے جو ٹیلی فون کی تار پہ انگلی رکھ کے بتا دیتا تیرے گھر میں سایہ ہے، تو یہ میرا نمبر لے لے، پرائیویٹ بعد میں بات کرنا مجھ سے۔ یہ سب کھانے کے ڈھونگ ہے۔ گزارش ہے زمین ٹھیکے پر دینا، کاش کرنا کیسا ہے، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، موت دے تو اسلام پر دے، اسی حال میں اللہ بلائے، اللہ ہم سے راضی، ہم اپنے اللہ سے راضی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔